یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ افغانستان میں مغربی فوجی نہیں بلکہ مغربی اقدار کو شکست ہوئی ہے۔ ان خیالات کا جو اظہار انہوں نے یورپین کونسل کے موجودہ صدر ملک جو ہے سلوینیا میں یورپین وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آج سے کم از کم 9 مہینے پہلے کہی تھی۔ سچ تو وہ ہے جو کہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ مغربی تہذیب کے مقابلے میں تمام تہذیبوں کی شکست کھا جانے کے بلند بانگ دعوے کرنے والوں کو بھی اعتراف حقیقت کرنا ہی پڑا کہ 20 سال پہلے جب پورے لاؤ لشکر اور دنیا بھر کی متحدہ قوت اور شوکت کے ساتھ امریکہ تباہ حال افغانستان میں اترا تھا تو اس نے کمزور ترین ملک کا جرم یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ ہمارا مثالی طرز زندگی مٹانا چاہتے ہیں۔ بالکل وہی فرعونی لہجہ تھا، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، کہ یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مثالی طریقے زندگی کیا تھی، کیا ہے؟ یہ تھی مغربی اقدار۔ فرعون نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، کہ یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ امریکہ کا تکبر بھی یہی تھا، ہم واحد سپر طاقت ہیں، ہم دنیا کو آزادی، جمہوریت اور تہذیب سکھائیں گے۔ فرعون جو بنی اسرائیل کا سربراہ تھا، جو اس زمانے کے مسلمان تھے، تو فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ امریکہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ آور ہوا، عراق پر پابندیاں لگوا کر 10 لاکھ بے گناہ لوگ، معصوم بچے جو ہے نا اس نے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ فلسطین، عراق، شام، افغانستان میں لاکھوں ٹن بارود جو ہے نا برسا کر بے گناہ لاکھوں معصوم انسانوں بالخصوص بچوں کو شہید کر دیا۔ مساجد، مدارس پر بمباری، باراتوں پر، بازاروں میں، رہائشی آبادیوں پر ہر قسم کے چھوٹے بڑے بموں کے تجربے یہاں پر انہوں نے کیے۔ پھر آخرکار پولے سے منہ سے کہہ دیتا رہا کہ یہ تو غلطی ہو گئی ہے، یہ تو فرینڈلی فائر تھا۔ فرعون کا عقیدہ شرک اور بت پرستی تھا، وہ خود بھی سورج دیوتا کا بیٹا ہونے کا دعوے دار تھا، اور امریکہ بظاہر اہل کتاب ہے اور یہ لوگ اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، مگر عملاً تثلیث پرست، دنیا پرست اور بے دین ہیں۔ ان کے معبودان باطل میں دنیا، مال و منال، جاہ و منصب اور طاقت اور اختیار جو ہے نا وہ شامل ہے۔ شرک کی بنیاد پر بننے والی تہذیبیں ہمیشہ ایک سی ہوتی ہیں، خواہ وہ فرعونی تہذیب ہو، نمرودی تہذیب ہو، یا آج کی ہندوانہ تہذیب اور مغربی تہذیب ہو۔ مغربی تہذیب جو ہے نا اصل قدیم رومی مشرکانہ تہذیب کی ایک فوٹو کاپی ہے۔ وہی عیش و عشرت، وہی لذت پرستی، وہی بے روی، وہی بے حیا مرد و زن، وہی بدکاری، وہی فسق و فجور، وہی متاع دنیا کی انتہا کی جو ہے نا وہ دوڑ اور ہوس لگی ہوئی ہے۔ نہ جانے مغرب کس منہ سے اپنی تہذیب کو مثالی طریقے زندگی جو ہے نا وہ کہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ مغربی تہذیب کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے گھر، رلتے بچے، عزت اور تحفظ سے محروم بیٹے اور بیٹیاں، اولاد کی محبت، رفاقت سے محروم اولڈ ہومز میں سڑتے ہوئے بوڑھے ماں باپ، انسانی محبت، مودت، اکرام اور ایک وقار سے نہ آشنا اور بیزار 2 ٹانگوں والے حیوان۔ کوئی درخت سے شادی کر رہا ہے تو کوئی اپنے تکیے سے اور کوئی اپنے کتوں سے شادی کر رہا ہے۔ جاپان میں شادیوں کے ایک علیحدہ قسم کی فیشنز ہو رہے ہیں کہ جس میں دلہن تو حاضر ہے اور دلہا جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ لڑکیاں شوہروں کے ناز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، تاہم انہیں دلہن بننے کا بڑا شوق ہے اور وہ اکیلی دلہن بن کر آ جاتی ہے، میری شادی ہو گئی ہے۔ ان معاشروں میں زندگی کا اعلیٰ ترین جو مقصد ہے نا وہ خوشی اور شادمانی کی تلاش ہے بس، لیکن تا عمر سرگرداں رہنے کے باوجود اس سے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس اور فرسٹریشن کی شکار نسلیں منشیات کی
پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ عورت عزت و اکرام سے تحدثتی ہر جگہ پامال اور استحصال کی جاتی ہے، مگر آزادی کے نام پر خوشی خوشی بھینٹ جو ہے نا وہ چڑھ رہی ہے، برائے فرینڈس کے ہاتھوں پٹتی اور ماری بھی جاتی ہے۔ جوانی میں ایک طرح کا استحصال، بڑھاپے میں دوسری طرح کا استحصال۔ قومی سطح پر دیکھا جائے تو مغربی اقوام اپنی اندرونی معاملات میں دیانتدار ہوں تو ہوں، تاہم دوسری اقوام اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں سخت بدعہد، منافق، جفاکار، بے انصاف اور ظالم و قاہر ہیں۔ کا اسی تہذیب کو مثالی تہذیب کہا جا سکتا ہے؟ مغربی تہذیب جھوٹ کی تہذیب ہے، دکھاوے اور پریزنٹیشن کی تہذیب ہے، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے بھی تاریک تر ہے، جھوٹ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑھائی جاتی۔ اب اس ملمہ زدہ تہذیب کے خاتمے کا انشاءاللہ وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے اذن سے آج مظلوموں کی آہوں اور امت کے کمزوروں کی دعاؤں کے سبب یہ دن آیا ہے کہ ان کے بڑے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ اور دنیا بھر کی متحدہ افواج کی نہیں بلکہ اصلاً یہ گندی مردار آثار قدیمہ والی تہذیب جو ہے نا وہ ہاری ہے۔ یہ جو طویل جنگ ہوئی ہے صرف اسلحہ کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ روح و بدن کا معرکہ تھا۔ اس میں ایمان، توکل علی اللہ اور اس پر استقامت کی جو ہے نا وہ جیت ہوئی ہے، اور مشرکانہ و ملحدانہ نظریات کی جو ہے نا وہ اس میں شکست ہوئی ہے۔ اس میں سادگی، سخت کوشی، زہد اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی وہ جیت ہوئی ہے۔ قوت، طاقت، دولت اور ٹیکنالوجی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اس میں پاکیزہ، ستھری، اجلی اسلامی تہذیب سر بلند ہوئی ہے، اسلامی نظام کا احیاء ہوا ہے، اور باطل سرمایہ دارانہ دنیا پرستانہ نظام جو ہے نا اس کو شکست اور ریخت کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم اہل ایمان کو اس موقع پر صرف خوش ہو کر جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے۔ اس نور کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ آنے والا دور شدید فتنوں اور سازشوں کا دور ہے، بس اس کے لیے اپنے اہل ایمان کو جو ہے نا وہ کمر جو ہے نا وہ کس کے رکھنی چاہیے، اور اللہ سے مدد ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔